دیکھیے کرسٹلز پر سٹڈی تقریباً ایک بالکل نئی فیلڈ ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ میری یہ سیریز اردو زبان میں کرسٹلز کے ٹاپک پر اب تک کا سب سے پہلا اور سب سے کمپریہنسو کام ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ بچپن سے ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے کہ جنت میں موتی، زمرد اور یاقوت ہوں گے، لیکن ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ بات صرف ایک ایستھیٹک سینس میں کی جا رہی ہے، یعنی کہ جنت کی خوبصورتی کو سگنیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھو جنت کتنی پیاری ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں آخر اللہ نے وہاں یہ کرسٹلز رکھے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی سیریز ہے کہ جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ کرسٹلز صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفات العرش اور 15ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسلامک سکالر جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب السمایا فی الحیات السمیہ میں لکھا تھا کہ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور یاقوت ٹیکنیکلی ایک کرسٹل ہے۔ اس عرش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہہ کر بلایا ہے؟ عرش العظیم۔ اور ایسا کیوں؟ میں آپ کو صرف 3 ریزنز دوں گا۔ ریزن نمبر 1 کہ عرش سائز میں بہت بڑا ہے، اور جو کہ وہ واقعی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے مقابلے میں تمام آسمان ایسے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور قرآن کے مطابق یہ تب بھی تھا کہ جب اللہ نے کچھ اور ابھی تخلیق بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری وجہ کہ عرش انتہائی خوبصورت ہے، اور جو کہ وہ واقعی ہے۔ امیجن کریں کہ گہرے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنی ایک بہت ہی عظیم الشان چھت، اس کائنات کی ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ ڈیپ ریڈ یاقوت سے بنے عرش کے اس طرف ریلم آف کریشن ہے، یعنی کہ مخلوقات کی دنیا، اور عرش کے اس طرف ریلم آف گاڈ ہے، یعنی کہ تخلیق کرنے والے کی دنیا۔ اور عرش کو عظیم کہنے کی تیسری وجہ جان کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عرش کی عظمت کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھولا اور ان کے پروں سے یاقوت، زمرد اور موتی نکل کر گرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ان یاقوتوں کی، ان کرسٹلز کی حقیقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کیوں کہا تھا نبی علیہ السلام اور ابن عباس نے ایسا؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہم ان کرسٹلز کی حقیقت یا ان کی عظمت کو؟ آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ سن 2012 میں ایک پیشن گوئی ہوئی تھی، اور یہ پیشن گوئی کرنے والے کون تھے؟ MIT کے نوبیل پرائز ونر ڈاکٹر فرینک ویلچیک۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو سبھی کرسٹل کے ایٹمز ایک بہت ہی پرفیکٹ ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میری سٹڈیز کے مطابق کائنات میں کرسٹلز کی ایک ایسی شکل بھی ہونی چاہیے جس کے ایٹمز اس قدر پرفیکٹ آرڈر میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے کہ ان کے درمیان سے انرجی کبھی باہر نکل ہی نہیں پائے گی۔ وہ انرجی ہمیشہ ان کے اندر رہے گی، اور وہ ایٹمز اپنی انرجی لوز کیے بغیر ہر وقت گھومتے چلے جا رہے ہوں گے۔ اگر کبھی ہم نے ان کرسٹلز کو دیکھا تو ہمارے لیے وہ کرسٹلز بالکل ایلین ہوں گے۔ ہماری فزکس اور تھرمو ڈائنامکس کا کوئی بھی قانون ان کرسٹلز پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ وقت ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ کرسٹلز وقت کی قید سے بالکل آزاد ہوں گے، اور اسی لیے ڈاکٹر ویلچیک نے انہیں نام بھی یہی دیا تھا، دی ٹائم کرسٹل۔ ان کرسٹلز کے اندر انرجی کی بے تحاشا اماؤنٹ سٹور ہو سکے گی، اور ویلچیک نے کہا تھا کہ اگر کسی طرح سے ہم وہ کرسٹلز حاصل کر لیں تو ہماری ٹیکنالوجی کی پہنچ اس کائنات میں ہر طرف پھیل جائے گی۔ ڈاکٹر ویلچیک کی اس پیشن گوئی کے بعد ٹائم کرسٹلز کی فیلڈ میں کافی کام ہوا تھا، اور پھر 2019 کے نیچر میگزین میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی۔ بیسیکلی یہ رپورٹ گوگل کے ایک پروسیسر کے حوالے سے تھی کہ جس کا نام تھا سائیکامور، ایک انتہائی پاورفل پروسیسر۔ اس پروسیسر کی طاقت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے گوگل نے اسے ایک میتھمیٹیکل کوڈ دیا تھا، ایک انتہائی مشکل میتھمیٹیکل کوڈ۔ اب اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر کون سا ہے؟ فرنٹیئر نام کا ایک سپر کمپیوٹر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر ہے، اور اگر فرنٹیئر اس کوڈ کو حل کرتا تو آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹیئر کو کتنا ٹائم لگ جانا تھا؟ تقریباً 10,000 سال۔ لیکن سائیکامور نے وہ کوڈ کتنی دیر میں حل کیا تھا؟ صرف 200 سیکنڈز میں۔ اور سائیکامور کی اس اندھی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پہلی مرتبہ گوگل، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، پرنسٹن یونیورسٹی اور انہی جیسے IT جائنٹس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہیرے کے اندر کچھ ایٹمز کو ٹائم کرسٹلز میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور ان کی رپورٹ کے مطابق اگر ہمارے پاس ٹائم کرسٹل ٹیکنالوجی آ جائے تو صرف چند لمحوں کے اندر ہم اس کائنات کے ہر علم تک پہنچنا شروع کر دیں گے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرش کے عظیم ہونے کی تیسری وجہ کہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، سدرہ کی شاخوں سے اوپر کسی قسم کے ڈیپ ریڈ کرسٹل کا۔ عرش ایک باؤنڈری ہے، اوپر اور نیچے کی دنیاوں کی باؤنڈری، اور آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو بھی علم نیچے سے جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور جو بھی حکم اوپر سے آتا ہے وہ وہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ عرش کسی قسم کی کوئی انفارمیشن پاس کر رہا ہے، اور ہم لوگ کہ جو ٹائم کرسٹلز کے صرف چند ایٹمز کے ذریعے اس کائنات کو فتح کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ امیجن کریں کہ سرخ کرسٹلز کی وہ شکل کہ جو 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور ان کے درمیان موجود ہر شے کی انفارمیشن اور اس کے متعلق آنے والے ہر حکم کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پاس کر رہا ہے، وہ عرش کس قسم کے کرسٹل سے بنا ہوگا، کس قدر پاورفل کرسٹل سے۔
وقت کی قید سے آزاد ٹائم کرسٹل، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کوئی شے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عرش العظیم کہا ہے اور جس کے متعلق ابن عباس نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی عظمت کو تو انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا. اور واقعی سمجھ بھی کون سکتا ہے اس کرسٹل کی عظمت کو کہ جس کے تھرو ہر وقت اللہ کا حکم گزر رہا ہے، اللہ کا علم پاس ہو رہا ہے. سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا علم جس کے متعلق خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ تمہارا اور میرا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے کہ جتنا سمندر اور چڑیا کی چونچ میں موجود پانی کا ایک قطرہ. مخلوقات کے علم کو اوپر لے جانے والا اور اللہ کے حکم کو نیچے لانے والا سرخ کرسٹل سے بنا عرش. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی عظمت کو ایکسپلین کر پاؤں. اور یہ تھی وہ تیسری وجہ کہ کیوں اللہ نے اس کرسٹل کو عرش العظیم کہہ کر ریفر کیا ہے، اور خود کو رب العرش العظیم کہہ کر کے اس ناقابل تصور طاقت والے عرش کا رب بھی وہ اللہ ہی ہے. امیزنگ، جسٹ امیزنگ.